السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ سب کو یو پی ٹیچنگ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ دوستو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ ان دا فیلڈ آف سائنس یا ان دا فیلڈ آف بایولوجی۔ پچھلے لیکچرز میں نے یہ چار مسلم سائنسدان جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں: جابر بن حیان، عبد المالک اصمعی، عبد القاسم الزہراوی، ابن الحیثم۔ ان کو میں نے ڈسکس کیا ہے۔ دوستو اگر آپ پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز جا کر میں ان چاروں ویڈیوز کے جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں۔ آپ ڈسکرپشن میں دیکھیے، لنکس ہوں گے، لنکس کو اوپن کریں اور ویڈیوز کو واچ کریں تاکہ آپ کو بخوبی اندازہ ہو کہ مسلمان سائنسدانوں نے ان چاروں نے بایولوجی کی فیلڈ میں کیا کیا کردار ادا کیے ہیں۔ اور اگر لیکچر پسند آئے تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں چینل پر۔ چلیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ پانچواں سائنسدان ہے ہمارے پاس الفارابی۔ الفارابی کا پورا نام کیا تھا؟ دیکھیں دوستو، فل نیم میں نے لکھا ہے۔ ان کا پورا نام تھا ابو ناصر محمد ابن الفرخ الفارابی۔ پورا نام کیا تھا؟ ایک بار پھر سن لیں: ابو ناصر محمد ابن الفرخ الفارابی۔ ٹھیک ہے، یہ کب پیدا ہوئے تھے؟ ڈیٹ آف برتھ ان کا کیا تھا؟ 870 اے ڈی میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ ڈیٹ آف ڈیتھ کیا تھا؟ یہاں ڈیتھ کب وفات ہوئے تھے؟ 950 میں وفات پائے تھے، تقریباً 80 سال ان کا ایج تھا۔ پلیس آف برتھ کہاں تھا؟ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو آپ پیدا ہوئے تھے ترکستان میں، چونکہ ترکستان کا پرانا نام تھا فراب، اس لیے ان کا نام دیا گیا تھا الفارابی۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ تھا ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن۔ اب ان کی کنٹریبیوشنز اگر ہم دیکھیں تو ان کو کہا گیا ہے فادر آف اسلامک فلاسفی۔ فادر آف اسلامک فلاسفی۔ اسلامک فلاسفی کا انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا جو کہ مشہور تھا ارلی اسلامک فلاسفی کے نام سے۔ ایک ادارہ تھا، ایک اسکول تھا، اور اس میں انہوں نے یہ دوسرے لوگوں کو فلاسفی سکھاتا تھا، آئیڈیالزم سکھاتا تھا، نیچر کے بارے میں آئیڈیاز بتاتا تھا کہ یہ دنیا، یہ جہان، یہ یونیورس کس طرح وجود میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فلاسفر ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو دوسروں کو نیچر کے بارے میں آئیڈیاز دیتا ہے، دوسروں کو ٹرین کرتا ہے، دوسروں کو سمجھاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آپ کو کہا الفارابی کو ایک لقب دیا گیا ہے فاؤنڈر آف اسلامک فلاسفی، یعنی اسلامک فلاسفی کو سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ الفارابی نے پیش کیا۔ ٹھیک ہے، ان کی کنٹریبیوشنز کیا تھے؟ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں یہ آپ ایک مسلم فلاسفر تھے، یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ فلاسفی میں بہت سارے کنٹریبیوشن انہوں نے ادا کیا ہے۔ نیکسٹ، آپ ایک سوشیالوجسٹ تھے۔ سوشیالوجسٹ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے معاشرے کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے، جو اپنے معاشرے کو پیش کرتا ہے، جو اپنے معاشرے کے بارے میں لکھتا ہے، وہ ایک سوشیالوجسٹ ہوتا ہے۔ اب یہ جن کے مسلمان تھے تو ان کو عرب سوسائٹی بہت پسند تھی، اور انہوں نے عرب کے سوسائٹی کے بارے میں بہت باتیں لکھی ہے، اس کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے۔ تو آپ ایک سوشیالوجسٹ بھی تھے، آپ اپنے اور عرب کے معاشرے کو بہت زیادہ اسٹڈی کرتے تھے، ان کے بارے میں لکھتے تھے، ان کو پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ، آپ ایک میوزیشین بھی تھے۔ میوزیشین مطلب موسیقار تھے۔ موسیقی میں ان کو بہت بڑا جو ہے وہ دلچسپی تھی، اور انہوں نے موسیقی کے بہت سارے ٹیونز جو ہے وہ پیش کیے تھے، موسیقی کے جو سر ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے پیش کیے تھے۔ تو آپ ایک میوزیشین بھی تھے، آپ ایک میتھمیٹیشین تھے، میتھس یعنی ریاضی دان تھے، ریاضی میں بھی ان کو بہت زیادہ عبور حاصل تھا، آپ ایک ریاضی دان تھے۔ اور ان سارے چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر آپ ان سارے چیزوں آپ کے پاس ہے تو آپ ایک سائنسدان تو آپ ضرور ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ایک مسلم سائنسدان بھی تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے ان کی کنٹریبیوشنز۔ اب انہوں نے کچھ بکس لکھے ہیں، بہت سارے بکس لکھے ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ مشہور جو ہے وہ یہ ہے کتاب الموسیقہ۔ کتاب الموسیقہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں میوزکا، کتاب الموسیقہ، کیونکہ آپ ایک میوزیشین تھے تو میوزک کے جتنے سر ہے، جتنے تال ہے، ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ نے اپنے کتاب الموسیقہ میں لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا کتاب ہے ارا اہل المدینہ الفضیلہ۔
एरा अहल अल मदीना अल फदीला, इस किताब में आपने जो है वो अरब की सोसाइटीज़ के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। अरस्तु सॉरी प्लेटू जिसे हम कहते हैं उसके बारे में आपने बहुत सारी बातें लिखी है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। जो हम कहते हैं कि इनका जो सोसाइटी था, मैंने यहाँ लिखा है सोशियोलॉजिस्ट थे, तो उसने अपने सोसाइटी, अरब की सोसाइटी के बारे में बहुत सारी बातें इस किताब में लिखी है। और मैंने आपको कहा ना कि आप एक इस्लामिक फिलासफर थे, तो इन्होंने एक फिलॉसफी का एक स्कूल खोला हुआ था जिसका नाम था अर्ली इस्लामिक फिलॉसफी। क्या नाम था? अर्ली इस्लामिक फिलॉसफी। ठीक है, इसमें वो लोगों को इस्लाम के फिलॉसफी के बारे में समझाते थे और इसको इन्होंने नाम भी दिया था फराबिज्म। ठीक है दोस्तों, ये नाम भी उन्होंने दिया था इसको। तो ये था दोस्तों अल फराबी के बारे में कुछ बातें, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब तक हमने तकरीबन 5 मुस्लिम साइंसदानों को कवर किया है, उनके बारे में समझा है। अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह बाकी 4 जो है वो हमारे बुक में दिए गए हैं उनके बारे में बातें करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।